بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے ہوئے ہم بہت سا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، مگر قدر پھر بھی نہیں ملتی۔ زیادہ محبت اور پرواہ کرنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، نہ رشتوں کی مٹھاس، نہ ان کا احساس، نہ ہی ان کی قدر کی جاتی ہے۔ بس ایک ذہنی فریب سا رہتا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی ہیں جیسے کہ ہم، لیکن حقیقت بڑی ہی دلخراش ہوتی ہے۔ لہجے سمجھ آتے ہیں مجھے، بس لوگوں کو شرمندہ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں وہ پھر کبھی ہم سے بات بھی کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی بیزاری محسوس ہوتی ہے۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں۔ کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ یہی زندگی ہے۔ یہ زندگی ہے، کوئی فلم نہیں۔ یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ خوبصورت زبان۔ اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان خوبصورت ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود ہی لکھ لیتے ہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر کبھی شامل نہ ہو جس کے بعد آپ تا عمر خاموش بددعاؤں کے حصار میں آ جائیں۔ یہ خاموش بددعائیں بہت اوپر تک جاتی ہیں اور پھر انسان کو نہ مرنے دیتی ہیں اور نہ ہی جینے۔ دل سے خوبصورت بنے، شکل سے تو اللہ پاک نے سب کو خوبصورت بنایا ہے۔ گھبرائیں مت، دوبارہ شروع کرنے سے نہ گھبرائیں۔ اس بار آپ شروع سے شروع نہیں کر رہے ہیں، آپ تجربے سے شروع کر رہے ہیں۔ عورت اگر شوہر کے خالی ہاتھ دیکھ کر بھی شکر کرے تو رب ان ہاتھوں کو بھر دیتا ہے۔ خلوص اور وفا وہ دولت ہے جو ہر کمائی سے بڑھ کر ہے۔ شوہر کے لیے بیوی کا خلوص وہ سایہ دار درخت ہے جو ہر مشکل میں سکون دیتا ہے۔ اللہ پاک ہر بیوی کے سر پر شوہر کا سایہ سلامت رکھے، آمین۔ تہجد کی نماز۔ جب کوئی رستہ باقی نہیں بچتا، تب تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے نئے رستے بناتی ہیں اور تمہیں اس طوفان کے اس پار لے جاتی ہیں۔ تہجد کی نماز ایک بہترین وسیلہ ہے۔ جب تمہیں ہر رستہ بند نظر آئے تو تہجد کا رستہ اپنائیں، پھر دیکھنا ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھڑا کر۔ جن کو تھام رکھا ہو خدا نے، وہ لوگوں کے گرانے سے گرا نہیں کرتے۔ سچائی ہمیشہ
خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو۔ یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ ہی تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شیطان آپ کے پاس سرخ چہرے اور سینگوں کے ساتھ نہیں آتا، وہ آپ کے پاس ہر اس چیز کے بھیس میں آتا ہے جس کی آپ کبھی خواہش کرتے ہیں۔ الفاظ، کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہمیں صحیح ثابت کر سکیں۔ افواہیں نفرت کرنے والے بناتے ہیں، احمق پھیلاتے ہیں اور بے وقوف ان پر یقین کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی بننے کی کوشش نہ کریں۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئے نا تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچتا ہے۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے لیکن خواہشیں بادشاہ کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ اطمینان قلب بھی ایک نعمت ہے، ایسے ویسوں کے لیے تباہ نہ کیجیے۔ میں تنہائی پسند نہیں ہوں لیکن بناوٹی رشتوں سے میرا دم گھٹتا ہے۔ بس تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنے خوش ہیں۔ دعا، یا اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی ہمت و توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہترین کا باعث ہو اور ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔